بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 61 ہے، جس میں ہم شاعر یحییٰ بن منصور کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں، ان کا تعارف تو یہاں مذکور نہیں، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال يحيى بن منصور الحنفي: وجدنا أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس غيلان والفزر، فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر، فما أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر۔ ترجمہ ہے وجدنا ہم نے پایا، وجدا یجدو ہم نے پایا، آباءنا او ابانا اپنے دادا کو یا اپنے جد امجد کو۔ یہاں پہ جد الاکبر، جد امجد مراد ہے، یعنی دادے کا بھی ابو۔ وجدنا ابانا کان حل ببلدۃ، کہ وہ ایک ایسے شہر میں اترے یا اترتے ہوئے پایا ہم نے اپنے جد امجد کو، کان حل ببلدۃ، حل بمعنی نزلا، اقامہ، وہاں اس نے قیام کیا، ببلدۃ کسی ایک ملک میں، سون کہیں گے درمیان اور برابر، یعنی ایک ملک میں وہ اس نے قیام کیا۔ بین قیس غیلان والفزر، جو قیس، غیلان اور فزر جو یہاں پہ ہے نا، والفزری، غیلان اور فزر کے درمیان واقع ہے، تو وہاں ہم نے اپنے جد امجد کو اترتے دیکھا، وہاں پر پایا۔ فلما نأت عنا العشیرۃ کلھا، پس جب ہم سے سارا قبیلہ دور ہو گیا، نأت، نأ عنہ بمعنی تباعدا، بعدا، دور ہوا۔ فلما نأت عنا، جب ہم سے دور ہوا ہمارا قبیلہ، العشیرہ بمعنی العشیرہ قبیلہ، کلھا سارے کا سارا، انخنا، انخنا اقمنا ہم نے بھی پڑاؤ ڈال دیا، انخنا اناخا یونیخو، جب ہمارے پاس اونٹ ہوتے ہیں اور ہم کہیں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے نحن انخنا الجمال، ہم نے اونٹوں کو وہاں پر اتارا اور ہم خود بھی اتر گئے۔ فحالفنا السیوف علی الدہر، اور زمانے کے خلاف تلواروں سے ہم نے معاہدہ کیا، زمانے کے خلاف ہم نے تلواروں سے معاہدہ کیا۔ فما اسلمتنا عند یوم کریہہ، چنانچہ ان تلواروں نے جنگ کے دن ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ فما اسلمتنا، فما خذلتنا، خذلا، یہاں پہ دیکھیں خذلا یخذلو، یعنی بے سہارا چھوڑنا اور ذلیل اور خوار کرنا، تو کہیں فما اسلمتنا، فما خذلتنا، تو ہمیں ہمارے تلواروں نے، ہمیں ہماری تلواروں نے اکیلے نہیں چھوڑا بلکہ ہماری نصرت اور مدد کی، عند یوم کریہا، عند الحرب، جنگ کے دن، ولا نحن اغضینا الجفون، اور نہ ہم نے آنکھیں بند کی اور نہ ہم نے چشم پوشی کی، اغضا یغزی، آنکھوں کو بند کرنا، الجفون جفن کی جمع ہے پلکیں، اور نہ ہم نے آنکھیں بند کی، یعنی ہم نے اپنی پلکیں نہیں سمیٹی، ہم نے بھی آرام نہیں کیا، ہم نے زمانے سے، یعنی ہم نے لڑائی کی اور ہم نے ان کے سامنے سینہ سپر ہوئے۔ ولا نحن اغضینا الجفون علی وتری، وتر کہتے ہیں کینہ و عداوت اور انتقام کو، تو ہم نے بھی آنکھیں بند نہیں کی اور نہ ہم نے سکون کیا، علی وتری، علی یعنی انتقام، ہم نے بھی انتقام کی اٹھانی تھی اور تلواروں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے بھی آنکھیں بند نہیں کی، انتقام لینے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ وقال ابو صخر الہذلی: رأيت فضيلة القرشي لما رأيت الخيل تشجر بالرماح، ورنقت المنية فهي ظل على الأبطال دانية الجناح، فكان أشدهم قلبا وبأسا وأصبر في الحروب على الجراح۔ ابو صخر الہذلی کہتے ہیں میں نے فضیلہ القرشی کو دیکھا، رأیت الخیل، اور میں نے گھوڑے کو بھی دیکھا۔ کہتے ہیں کہ
رأیت الخیل تشجر بالرماح، میں نے فضیلہ قرشی کو دیکھا، یا میں نے فضیلہ قرشی کو آنتوں میں مارا جس وقت میں نے گھوڑوں کو دیکھا کہ وہ نیزوں سے مارے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں رأیت فضیلۃ القرشی لما رأیت الخیل، جب میں نے گھوڑا دیکھا اس حال میں، تشجر کہ وہ مارا جا رہا تھا، بالرماح نیزوں سے، اس حال میں نے فضیلہ کو دیکھا۔ ورنقت المنیۃ، اس کا ترجمہ ہے اور موت قریب آ گئی تھی۔ رنقا موت کا قریب ہونا، گویا کہ موت آوازیں دے رہی ہیں۔ ورنقت المنیۃ، اور موت بہت قریب آ چکی تھی۔ فہی ظل علی الابطال، چنانچہ وہ بہادروں پر سایہ کی طرح منڈلا رہی تھی۔ دانیۃ الجناح قریبۃ الجناح، گویا کہ موت کے جو پر ہیں وہ قریب ہو گئے تھے، موت ان کے سروں پر گھوم رہی تھی، کب اس پر نازل ہوگی۔ یہ جنگ کی ایسی حالت تھی کہ ہر طرف سے نیزے اور تلواریں اور اسی طرح تیر وغیرہ ان کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ ورنقت المنیہ، موت قریب تھی، گویا کہ وہ سایہ کی طرح سر پر منڈرا رہی ہو اور ان کے پر ہمارے قریب ہوں۔ فکان اشدہم قلبا وبأسا، تو اب جو فضیلہ ہے وہ کس ٹائپ کا آدمی تھا؟ اس وقت فضیلہ قرشی دل اور جنگ کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت اور جنگوں میں زخموں پر سب سے زیادہ صبر کرنے والا تھا۔ دیکھو فکان اشدہم، تو وہ بہت زیادہ سخت تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، قلباً اس کا دل بھی بہت سخت تھا، وبأساً اس کی قوت بھی سب سے زیادہ تھی، وہ فکان اصبر، اور زیادہ صبر کرنے والا تھا، فی الحروب جنگ میں، علی الجراح زخموں پر۔ زخموں بعض ہوتے ہیں جو زخموں کی تاب نہیں لاتے اور مر جاتے ہیں، اور بعض بہت سخت اور گہرے زخموں کو بھی برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو اس سے یہی مراد ہے کہ وہ کتنا زیادہ دلیر اور شجاع تھا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال بعض بنی عبس ارق لارحام اراها قریبة لحار بن كعب لا لجرب وراسب وانا نرى اقدامنا في نعالهم وآنفنا بين اللحى والحواجب وأخلاقنا إعطاءنا وإباءنا إذا ما أبينا لا ندر لعاصب۔ وقال بعض بنی عبس ارق لارحام، میں رحم کرتا ہوں، رقا یرق، رقیق ہونا، قلب کا یا دل کا نرم ہونا، ارق میں نرم ہوتا ہوں، میں رحم کرتا ہوں، لارحام ان رشتہ داریوں پر، اراہا قریبتاً جو میرے قریب ہیں، لحار ابن کعب، حارب یہ اصل میں لحارث، یہ حارث ہے، لحارث ابن کعب، جو کہ رشتہ داریاں میری حارث ابن کعب سے ہیں، لا لجرم وراسبی، یعنی حارث ابن کعب ہی کی جہت سے قریب سمجھتا ہوں، بنو جرم اور بنو راسب کی جہت سے نہیں، کیونکہ یہ دوسری قوم ہے، جبکہ عبس اور حارث دونوں نزار کی اولاد سے ہیں، تو میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ ہوا میں رحم کرتا ہوں ان رشتہ داریوں پر جنہیں میں حارث ابن کعب ہی کی جہت سے قریب سمجھتا ہوں، اور جو قبیلۃ جرم یا راسب ہے ان پر نہیں کرتا۔ وَأَنَّا نَرَى أَقْدَامَنَا فِي نِعَالِهِمْ، یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم برابر سرابر ہیں، اس لیے میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ وَأَنَّا نَرَى، اور ہم دیکھتے ہیں، أَقْدَامَنَا فِي نِعَالِهِمْ، اپنے قدموں کو ان کی جوتیوں میں، ہم اپنے قدموں کو، اقدامنا فی نعالہم فی حذائہم، الاحذیہ جمع حذاء، حذاء بمعنی النعال، جوتوں کے معنی میں ہے، ہم اپنے پیروں کو اور قدموں کو ان کی جوتیوں میں دیکھتے ہیں، وَأَنَّا نَرَى، اور ہم دیکھتے ہیں، وَآنُفَنَا بَيْنَ اللِّحَى وَالْحَوَاجِبِ، اور اپنی ناک کو ان کے جبڑوں اور پلکوں کے درمیان، یعنی جسمانی ساخت اور قد و قامت کے اعتبار سے ہم ایک جیسے ہیں۔ تو اس کا سلیس ترجمہ ہوا وَأَنَّا نَرَى، ہم دیکھتے ہیں اپنے پیروں کو یا قدموں کو ان کی جوتیوں میں، اور اپنے ناک کو، اور اپنے کیا کہتے ہیں، وَأَنَافُنَا، اور اپنے ناک کو، بین اللحا والحواجب، لحا کہتے ہیں جبڑے کو، حواجب کہتے ہیں حاجب یعنی پلک،
پلکیں، تو ہم اپنے جبڑے اور پلکوں کے درمیان ناک دیکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ ہمارے قد و قامت، ہماری ساخت برابر ہیں، قد و قامت کے اعتبار سے، یعنی جسمانی لحاظ سے ہم برابر سرابر ہیں۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں وَأَخْلَاقَنَا إِعْطَاءَنَا وَإِبَاءَنَا، اسی طرح ہمارے جو اخلاق ہیں، یعنی جو ہماری صفات ہیں، جس طرح ہم جسمانی لحاظ سے برابر ہیں، اسی طرح معاملاتی اعتبار سے بھی ہم برابر ہیں۔ ہمارا دینا، عطا کرنا اور انکار کرنا، اس میں بھی ہم برابر ہیں۔ وَأَخْلَاقَنَا، ہمارے اخلاق، إِعْطَاءَنَا، ہمارا دینا، وَإِبَاءَنَا، ہمارا انکار کرنا، اذا ما ابینا، جب ہم انکار کرتے ہیں، اذا ابینا، ابا انکار کیا، ابا زید، زید نے انکار کیا، اذا ابینا، جب ہم انکار کرتے ہیں، لا ندر لعاصبی، لا ندر لعاصبی، تو پھر ہم دودھ بھی نہیں دیتے، در یدر، دودھ کا بڑھانا، دودھ کا کثرت سے دینا، تو لا ندر، ہم دودھ بھی نہیں دیتے، لعاصبی، عاصب کہتے ہیں یعنی عصبت الناقۃ، دوہنے کے لیے اونٹنی کی رانیں باندھنا، تو ہم پھر کسی کو دودھ بھی نہیں دیتے اگرچہ ہماری اونٹنیاں زیادہ دودھ دیتی ہوں۔ والسلام علیکم۔